बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आप अगर इस टाइम मेरे जो सुनने वाले अगर मुस्लिम अपने आप को कहलाते हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, या आप ज्यूइश हैं, और इवन आप अगर कोई पुरानी हिंदू तहजीब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इतनी कोई हैरत की बात नहीं है। तारीख भरी पड़ी है कौमों के तबाह होने पे और उनके गर्क होने पे और उन पे अजाब आने पे। तो ये कुरान में जितना भी जिक्र है रिजवान साहब, ये जो जिक्र है ये माजी के किस्से कहानियों के लिए तो नहीं है। अगर इन सब का आगे मुस्तकबिल में कोई लेना देना ना होता तो ये कहानियां या किस्से या रिवायात, हमें हिकायात कुरान में बयान करने की नहीं थी। ये बयान ही इसलिए की गई हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस का पता चल जाए, एक तरीक का पता चल जाए, एक जैसे कहते हैं ना कि तयशुदा रास्ते का पता चल जाए। सुबुल सबील, जो रास्ता, सबील भी रास्ता ही कहते हैं, सिरात भी है। तो सिरात और सुबुल और सबील और इन सारी उसकी सेंस क्लियर हो जाए कि अल्लाह ताला जो कुरान में आपको रास्ते बता रहे हैं, किस पे कौन गया तो क्या हुआ, किस पे कौन गया तो क्या हुआ, किसने क्या हरकत की तो हमने फिर क्या किया। ये हमें बताने का मकसद ये था कि वो हरकत अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। अब ये जो सारा अगर सीक्वेंस बिल्कुल हम जब इसको देखते हैं तो फिर ये समझ आती है कि वो तमाम इवेंट्स जिस पे कौमें तबाह हुई हैं, अगर कोई मुल्क उसका उसका जैसे कहते हैं कि इर्तिकाब करता हुआ पाया गया जनरली कानूनन लार्जर स्केल, तो वो उस शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, जिसके अंदर हम जब दूसरे एंगल से गेज करने की कोशिश करेंगे कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो कि एक वक्त आएगा जी दुनिया के 3 हिस्से, एक हिस्सा जंग में, एक हिस्सा बीमारी में चला जाएगा और एक हिस्सा बचेगा। अब मान लो कहने वाले तो कहते हैं कि जी इट मींस जस्ट उम्मत से मुराद सिर्फ वो उम्मत जो कलमा गो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कॉन्सेप्ट है कि हर नबी तमाम बनी नौ के लिए आता है अल्लाह की तरफ से जमीन पे, उसके लिए उसका कोई कलमा पढ़े ना पढ़े उम्मत उसी की कहलाती है, वक्त उसी के उसमें होता है। तो बहरहाल इन दोनों अरा को भी अगर सामने रख भी लें तब भी एक क्राइटेरिया होगा कि फिर इसमें जो सबसे ज्यादा, हाँ वो आपने सुनी होगी 99 में से एक बचेगा, हर 7 में से एक बचेगा। इतनी दुनिया, शहरों के शहर को आग लग जाएगी, शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। जब उन सब पे जाते हैं तो फिर एक क्राइटेरिया मिलता है कि रिजवान साहब पूछते हैं कि जी जैसे अब आपने सवाल कर ही लिया कि जी इतने ही तबाह होंगे, और वाकई अगर चलो मान लो ये टाइम अभी इस बहस में नहीं पड़ते कि आज है कल है परसों है तरसों है, इसमें नहीं जाते। अगर हमारी दीन में है और हम उसका कलमा पढ़ चुके हैं या हमें कटोरी में मिल ही गया है, तो फिलहाल हमारी मजबूरी है कि हमें उसकी एस्कटोलॉजी पे ही जाना है, उसकी जो उसमें बताया गया है उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। वरना हम चेंज कर लें, मतलब चेंज कर लें अगर इसमें नहीं सेटिस्फाइड किसी भी वजूहात की वजह से वो जैसे कहते किसी भी जायज वजूहात की बिना पे अगर आपको इस्लामिक अपने मजहब की, अपने मजहबी चीजों की को प्रैक्टिकलिटी पे यकीन नहीं है, तो रास्ते तो ओपन है। आजकल तो बड़े लोग ये हो रहे हैं, अथीस्ट भी हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हुए फिरते हैं। लेकिन जो लोग इसमें हैं मैं उनसे मुखातिब हूं कि वो तो कम से कम इस बात पे यकीन करें कि जो कहा वो होगा। अब मान लो होगा तो कहाँ होगा, अब वो लिस्ट सुन लें कहाँ होगा। उसके बाद टाइम की बातें हैं, वो जी ये नहीं है, अभी डरा रहे हैं, अभी जल्दी है, देर है, इसको छोड़ दें। सिर्फ वो क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया होगा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, क्राइटेरिया होगा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस पे अजाब आए हैं, जिसको वैनिश कर दिया गया, जिस पे को तबाह कर दिया गया। तो कौम लूत सेम सेक्स मैरिज कह लें, सेम सेक्स रिलेशन कह लें, होमोसेक्सुअल कह लें, या कुछ और इसको और पता कितनी टर्म्स निकाली हुई हैं, जो भी कह लें। इसको जिन कंट्रीज ने भी अलाउ किया, स्टैंडर्ड फार्मूला, जिन जिन में ये अलाउड है, पार्टनरशिप लीगल कर दी गई है हुकूमती सतह पे, वो तो पक्के गए। जब ये बननी है कहानी जंगों की और उसमें वो तो गए,
کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں وہ کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی جو معتقد اعتقاد رکھنے والے اپنے بندے اپنے فالوور جو ان کو فالو کر رہے ہوں گے اسے ہر چیز کی ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کی ایک سزا رکھی ہے، ہر ایک عمل کا ایک نتیجہ رکھا ہے، وہ آپ کو قرآن بتاتا ہے. تو اب اس میں جو کنٹریز کی لسٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ان ساری ایک تو وہ کنٹریز اس میں فال کریں گے. چلے اس میں پوری ڈیٹیل بتا دے تو پھر ایک ہی دفعہ نام ان کے ہم بتا دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی کرائٹیریا سیم سیکس پارٹنرشپ میرج کو الاؤ کرنا لیگلی. دوسرا ایتھیسٹ کنٹریز جو خدا کے وجود کا انکار کر دیں، جو خدا کے وجود کا، یہ آپ کا دل بھی مانے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو اگر اپنے مذہب کو سمجھنا ہے اگر آپ کے مذہب کو آپ نے سمجھتے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کو انڈورس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ آپ کا دل بھی مانے گا کہ بالکل کرائٹیریا ٹھیک ہے. وہ ممالک جو بالکل اللہ تعالیٰ کے نظام کو بالکل نہیں مانتے کہ کوئی اللہ ہے اور اپنے قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی خدا کا تصور ہے، وہ یہ بھی جائیں گے. سیم سیکس یہ بھی جائیں گے جنہوں نے یہ کیا کہتے ہیں یہ الاؤ کر دی ہے شادیاں وادیاں یا پارٹنرشپ سول پارٹنرشپ کی مد میں یا جیسے بھی. اس کے بعد ایک اور بھی ہے جو آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ یار ادھر برا حال کیوں ہے ان کا. آپ سوچتے ہوں گے ابھی ملکوں کے نام لوں گا نا تو اب آپ سے پوچھوں گا میں پہلے کہ ان کا برا حال کیوں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ چلیں پھر میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. ساؤتھ سوڈان، صومالیہ، وینزویلا، سیریا، یمن، لیبیا، ایریٹریا، اسی طرح گینیا، یہ سر جی یہ ملکوں میں آپ نے کبھی سنا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی اچھی خبر آئی ہو ادھر سے؟ ادھر آپ کو کیوں اتنا انریسٹ، اتنی تباہیاں، اتنے ماس مرڈر ابھی سوڈان میں آپ نے سنے تھے سارے؟ اس میں مسلمان کنٹری ہیں، اسلام کی اس پہ جناب سو کالڈ واٹ ایور، یا کرسچن ہے تو تب بھی اللہ کے وجود کے تو مانتے ہیں. پھر ان کو کیا مسئلہ ہوا؟ سوچنے کا سوال ہے نا. یمنیوں کو کیا مسئلہ ہوا، سیرینز کو کیا ہوا، لیبیا، ایریٹریا، اسی طرح صومالیہ. سر جی کرپشن میں آگے ہیں، کرپشن میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس میں گئی تھی؟ ناپ تول میں. ناپ تول میں بھی جس نے اگر کوئی سٹینڈرز اپنے معاشرے میں نہ رکھے، سیلنگ سٹینڈرز، تو وہ بھی گئے. تو ان کے پاس گنتیاں نہیں ہیں اصل میں. اس لیے وہ ممالک جدھر اصول گنتی کا، تول کا سٹینڈرڈ فالو نہیں کیے جاتے انسانوں کی ٹریڈ مارکیٹ میں، وہ بھی جائیں گے اور وہ آپ جاتے دیکھتے بھی. اسامہ صاحب، جو پہلے وقتوں میں قومیں تباہ ہوئیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ جو ملک ہیں دنیا کے نقشوں سے غائب ہوں گے، ان کے اوپر کیا کوئی جوہری جنگ مسلط ہوں گی، ایٹمی جنگ ہوں گی، وبائی امراض آئیں گے کہ پورے کے ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، تمام انسان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ان ممالک میں؟ ہوگا کیا؟ کوئی جوہری جنگ شروع ہو جائیں گی؟ جی ڈیفینیٹلی آگ ہی ان کو پکڑے گی، آگ ہی نہیں لپیٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اب انہوں نے اتنے ہتھیار بنا لیے ہیں اور سارے جو سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے قوانین کو چیلنج کر دیا، اس کے بعد ان کے اوپر آگ ہی ہے وہ جس سے اللہ پنش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جہنم میں آگ جو دہکائی جائے گی، منافق جو ہیں ہم جیسے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ ایندھن بنیں گے. کافروں نے جس جہنم میں جلنا ہے، اللہ کا جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں. جنہوں نے اس کے ہونے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، کفر انکار کرنا، کافر انکار کرنے والا. کس کا انکار کرنے والا؟ اللہ کے ہونے کا انکار کرنے والا. لیکن وہ سارے مذاہب کو آپ جو اس میں کفر میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی اللہ کے تصور کو کسی نہ کسی انداز میں اس ٹائم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، وہ انکار کے اس درجے میں نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان پہ ایٹم بم چلیں گے،
ان پہ میزائلز چلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ گیلی کے ساتھ سکی کے طریقوں سے بھی جل جائیں گے. ان میں لسٹ سنتے ہیں اب. نیدرلینڈ 2001 میں بن گیا تھا جناب، اس نے اس کو 2001 میں اس سب کو کر دیا تھا، تو نیدرلینڈ اس کا شکار ہوگا. بیلجیم ہوگا، کینیڈا ہوگا، اسپین ہوگا، ساؤتھ افریقہ کا کچھ حصہ، ساؤتھ افریقہ، ناروے، سویڈن، ارجنٹینا، آئس لینڈ، پرتگال، ڈینمارک، برازیل، فرانس، نیوزی لینڈ، یوروگوئے، یونائٹڈ کنگڈم، آئرلینڈ، لگزمبرگ، یونائٹڈ اسٹیٹ، کولمبیا، آسٹریلیا، جرمنی، فن لینڈ، مالٹا، آسٹریا، ایکواڈور، تائیوان، کوسٹا ریکا، سوئٹزرلینڈ، چلی، کیوبا، میکسیکو، سلووینیا، انڈورا، اسٹونیا، گریس، تھائی لینڈ. یہ وہ کنٹریز کی لسٹ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سیم جو یہ لیگلائز کر دیا تھا سیم سیکس میرج، اور اس کو جو ہے، حالانکہ کرسچینٹی میں کون سا یہ الاؤڈ تھی، جیوش اس میں کون سا الاؤڈ تھی، لیکن انہوں نے خدا کے نظام میں جو انسانوں کی زمین پہ اس کو وائلیٹ کیا، تو اب انہوں نے اپنا نمبر لگوایا ہوا ہے. یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ممالک ہیں. جب بھی کوئی آگ چلے گی، جب بھی یہ میزائل چلنے شروع ہوں گے، ابھی آپ دیکھیں گے ان جنگوں کے نقشوں میں، یہ ابھی آپ کو حیران ہو رہے ہوں گے کئی ملکوں کے ناموں سے، آپ دیکھیں گے کہ مارا ادھر تھا لاگ ادھر گیا جا کے، یہ ان میں شامل ہوں. تو اس طرح یہ میکسیمم تو یہ ہے. اب نیکسٹ میں نے یہ تو بنائے تھے سیم سیکس اس پہ. نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ جو کنٹریز دیں گے پروگرام میں، وہ دیں گے یہ جیسے ہاں اس پہ ایک اور بھی سن لیں، چلیں یہ بھی سن لیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. فرعون کی باڈی اس لیے اللہ تعالیٰ نے سامنے دنیا کے رکھ دی تھی کہ آپ وہ جسموں کو قابو کرتا تھا، غلام بناتا تھا، اوپریس کرتا تھا. حالانکہ بندہ صرف اطاعت خدا میں جینے کے لیے پیدا کیا گیا اس زمین پہ، اس کو کوئی اور اوپریس نہ کرے، اس کو کوئی اور اپنا حکم نہ چلائے، یہ صرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے زمین پہ آیا ہے. اب شیطان جسموں کو پوزیس کرتا ہے، ان کو کاہل کرتا ہے، ان کو جکڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم گناہوں کی اس میں جب بہت زیادہ پاداش میں آگے چلے جاتے ہو، یہ جو پٹھے ہیں یہ میری فوجیں ہیں، میں اس کو کھینچ دیتا ہوں. تو اب فرعون نے ہیومن ہسٹری میں سب سے زیادہ اوپریس کیا، سلیو کیا، ہیومن مین کائنڈ کو کہہ لیں، اس کو مثال بنا دیا. آپ بھی جب کوئی آپ پہ بہت زیادہ روب چلاتا ہے تو یہی کہتے ہیں او فرعون نہ بن، یہ وقت کا فرعون ہے، فرعون بنا بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یار تاریخ میں اس سے زیادہ کسی نے بھی انسانوں کو غلام نہیں بنایا. تو اب آپ لوگ یہ سمجھیے کہ اگلے وہ ممالک جن میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور انسانوں کی زبانی، جسمانی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ان کی خواص ہیں ان پہ کسی بھی قسم کا پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ان کو اپریس کیا جاتا ہے، تو یہ ملک بھی اسی لسٹ میں ہے.